الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی خیر و برکتیں رکھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی کو بھی رکھا اور بدی کو بھی رکھا. اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے ہمیں پیغمبروں کی زبان سے سمجھائے جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور ان طریقوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہم کو جن طریقوں سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتے ہیں. آخری 2 صورتوں کا ترجمہ اور اس کے بعد تھوڑی سی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. دنیا میں اتنی وبائیں، اتنی بلائیں، اتنی بیماریاں، اتنی اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اتنے موذی امراض اور موذی جانور، اور بعض دفعہ اپنے ہی اور اتنے جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں وہی اتنا موذی جانور کی طرح ڈنک لگاتے ہیں کہ انسان تلملا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اس میں خیر و شر دونوں کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف ابھارا ہے اور شر سے بچنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں ساتھ جوں مسائل آتے گئے، جوں واقعات ہوتے رہے، ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرماتے رہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوروں کے شر سے جو گنڈے کی گراہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گراہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. آج کل آپ کو پتہ ہے ایسا ماحول ہو گیا کہ کوئی شخص کسی کی ترقی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا،
اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کے بچے نے ٹاپ کر لیا، آپ پھولے نہ سمائیں گی، لیکن اگر آپ کو خبر ملے کہ جس ساتھ والی پڑوسن کے بچے نے ٹاپ کر لیا ہے تو آپ لوگ ہم سارے کے سارے حسرت کرتے ہیں کہ کاش یہ ہم نے بھی کیا ہوتا، تو ہمیں بھی ایسا جو ہے شرف ملا ہوتا، یہ ہمارے بچے نے اس طرح ٹاپ کیا ہوتا۔ تو یہ جو نظر بد ہے اور یہ جو حسد ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے لیے خود ہی کہہ دیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ چنانچہ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی وہ صورتیں جس پر اللہ نے قرآن کا تتمہ کیا ہے، بارہا عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے سعودی اور نزولی ترتیب الگ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو جو ہے نازل فرمایا تو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات سے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سورہ علق کی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب صحابہ اکرام نے اس کی ترتیب اور تدوین کی تو آخری پارے کے اندر رکھی، ٹھیک ہے۔ تو اب نزولی اور سعودی ترتیب کے حساب سے اب یہ آخری جو ہے سعودی ترتیب جو ہے وہ ایسی ہے کہ جب قرآن کا تتمہ ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا مقدمہ ہوا تو کہاں سے ہوا، یعنی سورہ فاتحہ سے، تتمہ ہو رہا ہے تو کہاں سے ہوا، سورۃ الفلق اور ناس سے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اور جہاں تک آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جاتا تھا آپ وہاں ان ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ اور یہ بہترین طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں جو نظر سے جادو اور ٹونے سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے عرض کر چکی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے علماء دین کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی آخری آیات جو پڑھ لے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور جادو کا اثر اگر جادو جو کرنے والا ہے اور اسی پر یہ جادو جا کر پڑتا ہے اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو یہ پڑھنے والا ہے وہ سدا کے لیے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا بنا کر اس میں گرے لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ یقین کریں ہم دن بدن تنزلی کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان میں کسی کی کوئی خوشخبری آتی تھی پورا خاندان خوش ہو جاتا تھا، خاندان میں خاندان کی جو بیٹی ہوتی تھی وہ سب کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اب عجیب حالت ہے کہ جو پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم، اور ہم سیولائزڈ ہوتے جا رہے ہیں دنیا کی نظر میں، تو ہمارے اندر دلوں کے اندر اتنی تنگی آتی جا رہی ہے کہ ہم کسی کی خوشی کو برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو چنانچہ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا نظر بد سے بھی اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس۔ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں سکون سے رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں ہی کے شر سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پاس چلتی ہوئی جادو بلی یا کوئی آپ کے پاس چلتی ہوئی کوئی گائے بھینس آپ پر جادو کرائے، نہیں، یعنی یہ جادو ٹونے کا جو حساب ہے نا، یہ بیماری یہ صرف اور صرف انسانوں میں ہی ہے۔ ایک مسند حدیث میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ ہوش میں آ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایسی چیزیں ہیں
جن کی بظاہر آثار کوئی ایک دم سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کے بہت سے لوگ جو ہیں آج کل اس جادو کا شکار ہیں۔ آگے قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی۔ پھر سے سنیے کہ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی، اور اختتام سورۃ الناس پر ہوا، جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان سے بچنا انتہائی آسان ہے، اور شیطان کے داؤ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بودا اور کمزور کہا ہے قرآن شریف میں۔ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ جب کوئی بھی بدی کا کوئی خیال آئے، جب کوئی بدی کا خیال آئے معاذ اللہ کہہ کر، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ شیطان ہماری رگوں میں ایسے یعنی ہمارے جسم میں ایسے ہے جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، بالکل ایسے شیطان ہے۔ قدم قدم پر شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس دشمن سے کبھی غافل نہ ہو، اگر غافل ہو گئے تو پھر قرآن میں یہ چیلنج لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پھر میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آپ کے بندوں کو اے اللہ آپ سے دور کروں گا، یعنی بدی کی طرف راغب کروں گا۔ چنانچہ یہ 2 صورتوں کا اہتمام کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے، جادو سے اور شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اپنی ایک بہن کو کہ وہ جو ہیں نعت پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ لذیذ بیان ہوگا ہماری بہن علیہ آصف کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اہلیہ حسین کی بجائے بنت حسین پڑھیں گی نعت۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ
بے روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم، میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی،
नात के लिए जाओ जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जाओ जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार लें, वो बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला, वो बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, मगरिब में मारा मारना फिर गदाइल, मगरिब में मारा मारना फिर गदाइल, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मते रसूल, बातिल से दब रही है फिर उम्मते रसूल, मंजर जरा हुसैन से फिर करबला के ला,
منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین مبین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسل کو قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی پناہ خاص میں لے لے۔ جو دور چل رہا ہے بہت فتنے کا دور ہے، اور بڑے حضرات کی آمد کا دور ہے، بڑے حضرات بھی آنے والے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہن علیہ محمد آصف جو کہ بیان کریں گی، صرف 2 منٹ ان کے رہ گئے ہیں، اور امید ہے کہ اس کے بعد وہ آ جائیں گی۔ تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ اس وقت بہت فتنے کا دور ہے، اور اس وقت جو ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل میں بیٹھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور اس میں دیکھ رہی تھی کہ یورپین کنٹریز میں کس طریقے سے یہودی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ ہو رہا ہے، اور بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو تڑپ کے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، ان میں صرف ایک کمی ہے ایمان کی۔ اس کا مطلب ان کے پاس ہم سے زیادہ نتھراوا دل ہے، اور ہم سے زیادہ اچھا دل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صاحب ہدایت کر دے۔ جس طرح وہ تڑپ تڑپ کے مظاہرے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو ہمیں کرنے چاہیے تھے دن اور رات۔ بس صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ان کو اپنی پناہ خیر میں رکھے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 25 فروری کو جو ایک کانٹا سا میرے دل میں چبھا تھا، اس کے سلسلے میں جو ایک گروپ بنایا گیا اور آیت کریمہ کے لیے ماشاءاللہ آفرین ہے کہ 25 فروری سے اب تک میرے خیال میں لگ بھگ 9 لاکھ کے قریب ہمارا آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ اسے قبول فرمائے، بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں، ان بیٹیوں اور ان بھائیوں کے لیے، اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے قبول فرما لیں جو فلسطین میں اس وقت برسر پیکار ہیں، اور ہر وقت خوف اور ہر وقت ڈر کے عالم میں رہتے ہوں گے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، سامنے ملبے کے ڈھیر ہیں، اور ان ملبے کے ڈھیروں میں اپنے دفن ہوئے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ حوصلہ اور استقامت اللہ ان کا اور بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ الہی میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزارش کروں گی میں علیہ محمد آصف سے کہ بیان کو شروع کریں، جس کے انتظار میں سب لوگ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي زدني علما يا ربي زدني علما يا ربي زدني علما پوچھو گے تم فلک سے ہر بار یہی کہے گا پوچھو گے تم فلک سے ہر بار یہی کہے گا جو تھا نہ رہ گیا ہے جو ہے وہ کیوں رہے گا خباب ابھر ابھر کے ہوتے فنا رہیں گے یہ موجیں گھٹے بڑھیں گی یہ دریا یوں ہی بہے گا ذکر خدا کا ہوگا جس دل میں شوق اکبر مطمئن رہے گا غم بھی اگر سہے گا پوچھو گے تم فلک سے ہر بار یہی کہے گا جو تھا نہ رہ گیا ہے جو ہے وہ کیوں رہے گا اللہ رب العزت کا بے شمار شکر احسان جس اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھا اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی جس مجلس کے ختم ہوتے ہی ایک آواز دی جاتی ہے، ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونے والوں بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو الحمدللہ آج نفسا نفسی کے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے پورا دورہ قرآن مکمل کیا اور آپ اس پر لبیک، اس اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہنے والے بنی جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ ایک آیت، ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار 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 فرمایا فہل میں مدکر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو آپ وہ خوش نصیب ہو کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے تو پورے قرآن کو سنا کہ اللہ ہم ہیں سمجھنے والے۔ بس
سن لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن جہنم کے سامنے وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا کریں گے ہم جہنم کے سامنے اس دن ان منکروں کو پیش کرنا جن کی الذین کانت اعینہم فی غطاء ذکری، کہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ہمارے ذکر سے، اور کون سا ذکر؟ یہ قرآن پاک، یہ وہ ذکر جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں، ان کو پڑھنا، غور و فکر کرنا. دیکھیں کتنا دنیا کے اندر ایسے مجذوب لوگ ہیں، ایسے ایب نارمل ہیں، ان کی ایب نارملٹی اتنی حد تک ہے کہ وہ آنکھیں وہی ہیں، ان کے قد بھی دراز ہیں، جسامت بھی ویسی ہی ہے ہمارے جیسی، لیکن ایک اللہ پاک نے دماغ کے اندر خلل ڈال دیا، اور اس میں وہ ہے کہ ان کی عقل بالکل معاف ہے، وہ کچھ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو وہ حالانکہ وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھنے کی اللہ صلاحیت دی، سارے ہمارے اعضاء کو صحیح صحیح بنایا، دماغ کو سوچنے والا بنایا، آنکھوں کی بینائی عطا کی، کان کی سماعت دی. تو اس کا شکر یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہو کہ اس کا شکر اصل یہ ہے کہ ایک تو کہنا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہر اعضاء ہمارا ٹھیک ٹھیک بنایا، اور دوسرے سے ایک تو آنکھ کا نور یہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے ہمیں دنیا کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے بھی ایک باطنی بھی نور ہے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تعمل ابصار، ان کی اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ باطنی بھی نور ہے، اور وہ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ نے الحمدللہ پورے قرآن کو اس پر نظر کی. لیکن کتنے سارے ایسے ہیں آج بھی دنیا کے اندر، اللہ سب کو مرنے سے پہلے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، سننا ان کے نصیب میں لکھ دے، ہم سب کے نصیب میں لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں تھیں، اور ان کے کان تو تھے لیکن وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا، اور دماغ سے غور و فکر کیا، کانوں سے سنا، اور یہ اصل کانوں کا حق ہے شکر کا، آنکھوں کا حق ہے شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو غور سے اس پر غور و فکر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے اللہ کی آیات پر غور و فکر کیا ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے، اور بس دعا کریں کہ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا تو وہ تو کہیں گے کاش ہم سمجھ لیتے، لیکن جنہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے. آپ ماشاءاللہ سننے والے بن گئے. اور او ناقلو، لیکن اور وہ کہیں گے کاش ہم نے سمجھ بھی لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج سعیر کے مستحق نہ بن رہے ہوتے، جلنے والے عذاب کے ساتھی نہ ہوتے. تو اس لیے یہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ختم قرآن ہے، غور و فکر ہوا ہے، قرآن پاک پہ نظر رکھی گئی ہے، اور اس کو کانوں سے سننا ہے، ٹائم نکالا ہے. لیکن دعا کریں اللہ رب العزت یہ قرآن، یہ ہمارا سننا، ہمارا یہ دیکھنا، ہمارا یہ سمجھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے لیے القرآن حجت لک، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن سے فارشی بن جائے. او علیک، یہ ہم پر جھگڑنے والا نہ بنے، ہمارے خلاف بولنے والا نہ بنے، کیونکہ یہ جو ہم نے آنکھ، کان اور دل سے اس پر غور و فکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے تو یہ پڑھا تھا، تم نے تو یہ سمجھا تھا،
پھر تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور پھر قرآن گواہی دے گا کہ یہ جو ہے اس نے یہ پورا قرآن سنا تھا، اس نے یہ حکم سنے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس نے پھر اپنے برادری والوں کو اپنے دنیا کو بل تؤثرون الحیات دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف جھگڑنے والا بن جائے، بلکہ قرآن ہمارے لیے القرآن حجت لکا، ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے لیے سفارشی بن جائے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے کہ اللہ اس نے اپنی مصروفیت میں سے صرف سنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا، صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ تو یہ میری بہنوں بہت خوش مبارک بات کی بھی مستحق ہے، لیکن بہت بڑی ایک ذمہ داری، ایک بھاری بوجھ یوں سمجھ لیں کہ ہم پر آ گیا ہے کہ ہماری آج چھٹی نہیں ہوئی، ہمارا آج کام شروع ہو گیا۔ اور مومن کی پوری زندگی تقوی پر اور رمضان کی طرح روزے کی طرح گزرتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی عید کا دن بن جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بنا دے، ایسا متقی بنا دے۔ اب کیونکہ اب ہم نے پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں کو اللہ رب العزت نے بڑے مان سے کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارا هل يستوي العام والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ولا الظلمات ولا النور، تمہارے سائے اور تپش یہ جو ہے اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور تپش دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والوں کو کتنے اللہ رب العزت نے چاہت سے کتنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے بتایا بے علموں سے۔ اور بے علم سے مراد یہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کی ڈگری نہ ہو، بے علم وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا تو صحیح لیکن اس کو سمجھ نہیں سکا، اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو کیا ہے کہ اندھا جب علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہیں، اور جو ہے وہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تمہارا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تمہارے جو ہے سایہ اور تپش دونوں برابر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو سائے سے تشبیہ دی ہے، اور زندہ سے تشبیہ دی ہے، اور نور سے تشبیہ دی ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ کیا ہے اور ہمیں اتنی اتنی اچھی مثالیں دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے علموں جیسا جو ہے اب نہ بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے ہماری جو پہچان اللہ تعالیٰ نے
अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मैंने आप लोगों ने कहाँ तक सुना था, मुझे कुछ बता दें, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से कर रही थी, आप लोगों तक आवाज नहीं जा रही थी। वही इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर नहीं हो अच्छा सकते। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी मज़ाहिब से हमें अलग करके कलमा दे दिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अलग पहचान भी दे दी। अब ये देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर वो जब हुक्म आया जिहाद का, तो उस वक़्त कुछ मुनाफिकीन थे, तो कहने लगे ना निकलो, ला तनफिरू फिल हर, मत निकलो जिहाद के लिए, बहुत गर्मी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ये जो जहन्नुम की आग है वो तो इससे भी ज्यादा तेज है, दुनिया की गर्मी से भी ज्यादा तेज है। तो आज हमें अल्लाह ताला समझ अता फरमाए कि हम इस जिहाद को, जैसे नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, और जो है ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह तरीके से जो मुसलमान इस वक्त तड़प रहे हैं गजा के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक तो जिस्म वाहिद से तशबीह दी, बेनिश्तका आइनुहु इश्तिका कुल्लुहु, कि जब उसकी आंख में तकलीफ होती है तो पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है। इनिश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, जब उसके सर में तकलीफ होती है तो उसका पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है। ये ईमान वालों की निशानी बताई है, जिसमें वाहिद से अल्लाह ताला के नबी ने तशबीह दी है। तो आज हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें, क्या हम वो मुसलमान मोमिन बने कि हमारे जो है वो गजा में मुसलमान, और कभी कश्मीर में, कभी बर्मा में, वो कितने तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। हमारी आफिया सद्दीकी जो है वो कब से जेल में है। क्या हमने अपने बदन में कुछ तकलीफ महसूस की? क्या हमने अपने कि अपना, हमारे घर में कोई बीमार हो तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता खाने को, हमारा ऐसी कैफियत होती है। लेकिन ऐसी कैफियत अगर नहीं भी हो रही, वो मतलूब नहीं है। असल चीज क्या है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम
ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمیں قیادت نہیں بھی مل رہی، ٹھیک ہے، ایک تو ہم دعاؤں کے ذریعے اور مالوں کے ذریعے اور نفسوں کے ذریعے کیسے جہاد کرنا ہے. مال ہمارا جو ہے وہ پروڈکٹس جیسے آج کل مطلب بار بار اس پر ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیں گے. اگر آپ کوکا کولا چھوڑ دی ہے، آپ نے اگر میکڈونلڈ چھوڑ دیا ہے، KFC نہیں کھا رہے، اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. یہ اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑے بڑے مجاہدے ہیں، اور یہ جہاد ہے. آپ کو نہیں اس وقت کی عادت مل رہی، نہیں جا کر وہاں جہاد کر سکتے، لیکن کم از کم یہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، جو قادیانی مصنوعات ہیں. اور الحمدللہ بار 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 ان کو ہمیں جو ہے وہ بتایا بھی جا رہا ہے. ایک تو مالوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور دوسرا مالوں کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ اپنے مال جو ہیں وہ فلسطین مجاہدین کے لیے تھوڑے زیادہ جتنی بھی طاقت ہو وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں، اپنی سی کوشش کریں. آگے باقی پورا کرنے والا، پالنے والا اور کھلانے والا، اور بغیر بھوک کے بھی وہ تو پیٹ بھرنے والا، وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صرف کیا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. مال تمہارا سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ تحبون المال حبا جما، مال سے بہت ہی محبت کرتے ہو. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اس محبت کے باوجود کیا ہوگا کہ اب ان اللہ کے راستے میں دیں گے تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اپنے مالوں کو، ان کی مثال ایک گندم کا دانہ. آج کل گندم کی فصل جو ہے وہ پک رہی ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ مشاہدہ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دانہ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر کیا ہو؟ 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. اور جتنا ہم وہ فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے اور جو ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کریں گے، سبحان اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہے اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد. اور وہ کیسا؟ پھر یہ مال کو جب خرچ کیا تو پہلا وعدہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تمہیں دنیا میں واپس دیا جائے گا برکتوں کے ساتھ. فَيُضَاعِفَ لَهُ عَذَابًا كَثِيرًا، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، بہت عزت والی اس کے لیے اجر تیار ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے مالوں کے ساتھ، ایک تو یہ جہاد ہوا اللہ کے راستے میں نکالنا. دوسرا مال کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ اپنے مال سے ان پروڈکٹ کو نہ خریدا جائے، دشمن کی مدد نہ کی جائے. اور تیسری ساتھ میں یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی نوافل، کسی قسم کی آپ نے کوئی ذکر اذکار اتنے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم، کہ تو کیا کر؟ گناہ چھوڑ دے. تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو ایک تو جہاد یہ ہے مال کے ساتھ کہ ہم نے ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کیا، ان کو اللہ کے راستے میں اپنا مال پہنچایا. تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں. اور گناہ کیا ہے کہ اس مال کو صرف اور صرف پروڈکٹ نہیں چھوڑنی، ان کی رسومات سے بھی ہم نے، ان کے کلچر سے بھی ہم نے بائیکاٹ کرنا. ہم آج سے ارادہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں کہ ہم نے کسی قسم کی سالگرہ کا کیک، سالگرہ پر پیسہ نہیں لگانا. بہت رونا آتا ہے کہ جب یہاں ہمارے قریب مالز ہیں، گیلریاں وغیرہ، تو اب کالج کی بچیاں، یونیورسٹی کی بچیاں، وہ مطلب پہلے تو سالگرہ گھر میں ارینج کرتی تھی، لیکن آج کل تو باقاعدہ بعضوں کے پیرنٹس خود چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اپنی فرینڈس کے ساتھ آج اس کی برتھ ڈے ہے تو وہ سیلیبریٹ کر لے. تو ہمارا مال ایسی جگہوں پر نہ لگے. سالگرہ، کیونکہ یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا. اور یہ مال ہمارا اگر لگ گیا کس پہ؟ سالگرہ پر اور ہندوانی رسموں پر، جو آج کل خوشی اور غمی کے اندر جو ہم نے مطلب دین سے بہت ہی زیادہ بڑھا لی ہیں چیزیں، کہ یہاں اس کے اوپر ہم نے یہ رسومات کرنی ہے، قل شریف ضرور ہونے ہیں، اور جناب فروٹس بہت بٹنا ہے، فوتگی ہے،
اور اس پر لازماً جناب ساتواں دن ہے تو پہلی جمعرات ہے یا 40واں ہے، ان رسومات سے ہمارا پیسہ لگے بھی نہ، اور جو یہ پیسہ لگا رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہم دورہ قرآن میں بیٹھ گئے ہیں لیکن ہم جو ہیں برادری کنبے کی رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کیا کہیں گے، آخر کار دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ نہیں، ہم نے ایسے لوگوں کا ٹوٹلی طور پر جو جہاد ایک تو غزہ کے اندر وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں رہتے ہوئے ابھی تک قیادت نہیں ملی تو جہاد کیسے کر سکتے ہیں کہ ساری یہ فوتگی کی رسومات کو ہم توڑیں؟ اور جتنے مرضی برادری کنبے والے ناراض ہوں، میں نے بہت بہت صحیح دیندار گھرانوں کے اندر بھی جا کر دیکھا ہے کہ ان کے تیسرے دن جو ہے وہ چنے یا فروٹ یا ایسی چیزیں، ان کے گھر بھی قورمے کی دیگ یا بریانی کی دیگ صبح صبح جناب اگلے دن آ رہی ہوتی ہے کہ مہمان وہ جو ہے وہ کل شریف ہیں اور ہم ان میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایک بھی بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ کوئی مطلب دعوت کا سامان ہے، ایک بندہ گیا ہے اور دوسرے سے اگلے ہی دن صبح قورمے کی دیگیں آ رہی ہیں۔ لیکن آج یہ ہمارے اندر حیثیت ختم ہو گئی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ تو اصل تقویٰ کیا ہے؟ تو رمضان ملا بھی ہمیں اس لیے تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہیں روزے دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی میں نے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقویٰ، سب سے بڑی تقویٰ کی چیز کیا ہے؟ غیر شرعی رسومات سے اجتناب۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ ہمارا مال فوتگی ہو گئی ہے تو مال بہت ہے، لیکن برادری کنبے کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ مال ایسی رسومات پر نہ لگے۔ کیا جمعرات ہے، لازماً میں جو ہے وہ پہلی جمعرات ہے، یا 7 دن مکمل ہو گئے ہیں تو ہم نے لازماً کچھ نہ کچھ پکانا ہے، کھلانا ہے۔ بس 3 دن، کتنا آسان دن ہے۔ 3 دن آئیں، تعزیت کریں اور ان کو تسلی دیں، اور تعزیت بھی اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت زدہ کو تسلی دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی چادر اڑائیں گے۔ اور بس، اور شریعت کو اتنا ہی رکھیں جتنی شریعت ہے۔ شریعت سے بڑھا دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور یہ اگر جب تک ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ آج دین خلط ملط ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کھارا پانی میٹھے پانی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بھی کھارا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس وقت آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دین کے لیے قبول کیا۔ اب ہم کیا کریں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ہم ایسی مجلس میں بیٹھیں تو ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو جب علیحدہ ہوں، جیسے ایسی رسومات کرنے والے شیاطین ہی ہیں، تو ہم کہیں ہم ان کے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹوٹلی بائیک آؤٹ کرنا ہے کسی قسم کی جو ہے وہ 3 دن کی تعزیت سے آگے چوتھی چیز کوئی نہ ہو، اور اس کو بڑھا کر 40 دن تک کر دینا تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپ سے بڑھا دینا ہے۔ اور جب آپ کی ایک چھوٹی سی قمیض، ایک 4-5 ہزار کی قمیض وہ درزی بڑھا دے آپ کے ناپ سے تو آپ کو کس قدر غصہ چڑھے گا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں جب ہم اللہ رب العزت کے دین سے آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تو اسی طرح ہماری شادی کی رسومات، آپ ان پر تو رو رہے ہیں کہ مطلب غزہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ روئیں اپنی حالت پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنے شادیوں پر جو ہے وہ ایک جگہ انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا اور غزہ میں یہ خون بہ رہا ہے، لیکن شادی اتنی سی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ مائنر سی بھی تبدیلی آئے کہ نہیں ہمارے مسلمان بھائی اس وقت یہ پریشانی میں، تو ہم ایسا نہ کریں۔ بلکہ کیا قوالی نائٹ اب تو شروع ہو گئی، پہلے تو مہندیوں کو ہی روتی تھی، اپٹن سے منع کرتی تھی کہ یہ بھائی مایوں جو ہے وہ شادی کے اندر شامل نہیں ہے، ابھی تو میں اس کو ہی روتی رہتی تھی۔ لیکن جب دیکھ رہی ہوں کہ اب برائڈل شاور کی بھی رسم شروع ہو گئی ہے اور اب قوالی نائٹ بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہے، اب جب پتہ چلا کہ 4-4 لاکھ قوالی نائٹ پر لٹایا گیا تو آپ یقین کریں کہ ایسے اللہ کی مدد بالکل نہیں آئے گی۔ اور یہ جو ہے مانگ رہے ہیں اللہ سے مدد، نہیں آ رہی، رو رو کر مانگ رہے ہیں، نہیں آ رہی، اور مزید حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری بہنوں اس کو یاد کریں، احد کے میدان میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا تھا کہ دیکھو میرے کہے بغیر یہاں پہ یہ دورہ نہ چھوڑنا، اور اتنی سی صرف، حالانکہ انہوں نے بالکل اپنی عقل سے صحیح بات کری تھی کہ دیکھو دشمن چلا گیا ہے اور ہم جیت چکے ہیں اور یہ مال غنیمت ہم اٹھا لیں تو ہم نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے انہوں نے اس میں اپنی عقل شامل کر دی، تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ بالکل یہی معاملہ اس وقت ہمارے ساتھ آ رہا ہے، ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر کے ہم اپنی عقل، ہم اپنی رسومات، ہم اپنی ان چیزوں میں شامل کر بیٹھے ہیں۔ لباس، کلچر ہمارا یہود و نصارہ والا، ہمارے لباس یہود و نصارہ کے مشابہ، جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بھی پھر جو ہے کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اس لیے ہم سب جنہوں نے قرآن سنا ہے وہ لباس کو اس عید پر اس کی جھلک نظر آنی چاہیے ہمارے اندر کہ وہ لباس کیسا ہو، ہمارے بچوں کا کیسا ہو۔ کم از کم قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یواری سواتکم، تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا واللباس التقوی ذالک الخیر، اب تقوی والا لباس ہی بہتر ہے، اور نہ تمہیں نکال دے شیطان جیسا کہ نکلوایا تمہارے باپ دادا کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس ان سے چھین لیے تاکہ ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو جائیں۔ آج اپنے بچیوں کے لباس دیکھیں کہ بچیاں ٹراؤزرز تو پہن رہی ہیں لیکن ٹخنے اس میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بچیاں شرٹس تو پہن رہی ہیں لیکن ان کے ستر جو بازو کلائیوں تک ہیں اس میں وہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کی کوارٹرز، بازو یہ بتا رہی ہیں کہ ینزع عنہما لباسہما، لباس چھین لیے گئے ہیں۔ ان کی ٹائٹس، ان کی شارٹس، ان کی کیپریز، ان کی جو ہے وہ شارٹ شرٹس، اور اس میں چھوٹا سا کالر، اور یہ کرتیاں جو جس کی سائز بھی کتنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میری بہنوں ساتھ ساتھ چلیں، اور پھر ہم ابابیلوں کی امید بھی کریں کہ جو ہے وہ ایسی ابابیلیں اتریں اور اسرائیل پر وہ کنکریاں پھینکیں اور پھر وہ انہیں ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ تو یہ اللہ پاک قادر ہے، رو رو کے مانگ بھی رہے ہیں لیکن مدد کیوں نہیں آ رہی؟ صرف یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنے پائے۔ تو اس لیے ہم جسم واحد کا ہونے کا ثبوت دیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ بھی کریں یہود و نصارہ کا، ساتھ میں کلچر بائیکاٹ بھی کریں۔ ان کی جو رسومات ہیں، ویلنٹائن ڈے اور جناب ٹیچرس ڈے اور بلیک ڈے اور جناب فادر ڈے اور ہمارا مدر ڈے اور ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، ویڈنگ اینیورسری، یہ سارے ہمارے اندر ایسے رچا بسا دیے انہوں نے کہ آج اگر شوہر جو ہے وہ ویڈنگ اینیورسری پہ اس نے وش کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ بیوی ناراض ہے، اس کو کوئی گفٹ دینا ہی دینا ہے، کہ گفٹ دینا تو منع نہیں ہے۔ اور اس میں کتنی بڑی ہم جسارت کرتے ہیں کہ ہماری عقلیں اتنی معاف ہو چکی ہیں کہ حق باطل میں ہم تمیز کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ گفٹ لے رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تحفہ دیا لیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی۔ تو تحفہ دینے لینے کے لیے ہم نے برتھ ڈے کو ہی کیوں اس کا انتظار کرتے ہیں، ویڈنگ اینیورسری کا ہی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں اس کے لیے گفٹ لے کر جائیں، کیا خوشی نہیں ہوگی؟ اچانک کسی کے گھر چلے جائیں اور اچانک اس کو تحفے میں کوئی چیز لے جائیں، اس کا پارسل لے جائیں، اس کو اچانک پارسل بھیج دیں، کیا خوشی نہیں ہوگی؟ لیکن ہم نے یہود و نصارہ کی ہی رسومات کو، اس کلچر پر ہی ہم نے ایک دوسرے کو وش کرنا، دعا دینا، پھر اس کے ساتھ گفٹ دینا، ہم نے اس کا انتظار کیا۔ میری بہنوں یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے ہر گھر کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہمارے جو ہیں لباس، ہمارے ہماری ہر چیز کے اندر سنت کی جھلک آئے۔ اور یہود و نصارہ سے آپ دیکھیں، ایک ماں ہے اپنے بچے کی کنگھی کر رہی ہے، چھوٹے سے بچے کی، اور اس کی سائڈ کی مانگ نکال رہی ہے، یہ نہیں پتا اس کی سائڈ کی مانگ نکالنے پر بھی یہود و نصارہ کی تشبیہ ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، 9-10 کا رکھنا یا 10-11 کا رکھنا۔ ہمارے نبی کو تو اتنی، یعنی دین کے کاموں میں بھی ان کی مشابہت پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
اے نبی اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی اتباع کی تو فرمایا کہ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کو یہود و نصارہ کی جو ہے وہ اتباع معاف نہیں ہے، اور ہمارا ٹوٹل ہمارا کھانے کا جو سٹائل ہے وہ ڈائننگ ٹیبل سسٹم ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہوگا تو ہم کھائیں گے، اور دسترخوان کی سنت ہمارے گھروں میں زندہ نہیں، کیسے مدد آ سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے نفسوں کے ساتھ جہاد ہے، اور یہ نفسوں کے ساتھ جہاد ایسا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، مال لگیں اپنے، تو ہمارے ایسی رسومات پر نہ لگیں۔ جتنا مرضی بڑا انگلش میڈیم اسکول ہے اور وہاں پر بچے کی آج برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے اسکول لیول پر سیلیبریٹ ہو رہی ہے، آج برتھ ڈے یونیورسٹی لیول پر سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ جب تک ہماری یونیورسٹیز کے اندر یہ جو ہے کانسرٹ سے بائیکاٹ نہیں ہوگا کبھی مدد نہیں آئے گی اللہ کی۔ یہ ہمارے جو ہے ہم مانگتے رہیں اللہ سے مدد بھی، اور کانسرٹس بھی، قوالی نائٹس بھی یونیورسٹیز لیول پر پروموٹ ہو۔ ایک چھوٹے سے اسکول میں ایک فیئر ویل پارٹی ہے اور اس پر ڈانس جو ہے وہ پارٹیز ہو، اور وہاں پر جناب ہر ایک کو ڈانس کرنے کے لیے کہا جائے۔ ایک منگنی کا ہمارے بچی کا فنکشن ہو اور اس پہ ابھی وہ غیر محرم ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ ٹویسٹ کر رہے ہیں اور سارے کپل ڈانس کر رہے ہیں، اور ایک بندہ بھی ان میں جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہے، ابھی بھی نہیں اللہ کی مدد آئے گی ایسے۔ خدارا اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنے لباس کے اندر سنت کی جھلک لائیں۔ آپ ہی وہ مائیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہیں گی کہ بیٹا اب آئندہ آپ نے شلوار پہننی ہے، اپنے ٹائٹ نہیں پہننی، اپنے ٹراؤزر نہیں پہننا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹراؤزرز ہم پہن رہے ہیں وہ آپ کبھی جا کر دیکھیں جب یہ سجدے میں جاتی ہیں سارے ٹخنے کھل جاتے ہیں۔ ينزع عنہما لباسہما، کہ وہ شرمگاہوں کو ہی نہیں ڈھانپ رہا ہمارا لباس، تو وہ لباس نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے کیا ہے نفس کے ساتھ، اب نفس کہہ رہا ہے کہ فیشن کا پہنو، لیکن سنت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے سنت کے مطابق پہنو، تو یہ ہمارے نفسوں کے ساتھ جہاد ہے۔ جو ہے اگر ہمارا نفس کہہ رہا ہے سالگرہ کرو، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ سالگرہ نہیں کرنا، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، تو چاہے میرا پوتا ہو، چاہے میرا نواسا ہو، چاہے میری بیٹی بیٹا ہو، تو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا تو بائیک آؤٹ کریں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ تم لوگ بالغ ہو، تمہیں میں روک نہیں سکتی، لیکن سمجھا دیا ہے، لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اتنا تو کم از کم جذبہ ہمارے اندر ہو، اتنی تو استقامت ہمارے اندر ہو۔ لیکن آج ہم نے مطلب قرآن پاک بھی پڑھ لیا، قرآن پاک کلاس بھی لے لی، ہم تہجد بھی پڑھ لی، لیکن گناہ کا شامل ہونے لگے، گناہ کی دعوت ہوئی تو کیا ہوا کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بھابھی ناراض نہ ہو جائے، بھابھی ناراض اور جو ہے بھائی ناراض نہ ہو جائے، اور جو ہے وہ ایک تو اس کے پھپھو ہیں، ایک تو اس کی جو ہے نا اپنی دادو سے اتنی پیار کرتا ہے، لیکن میں نے یقین کریں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے تہجدیں بھی پڑھی، جنہوں نے نمازیں بھی ادا کی، لیکن اپنے پوتے اور نوازوں کی سالگرہ میں بھی شامل ہوئی۔ آج وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ پاک کو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ بھی ناراض مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے۔ تو آج یہ جو ہے نا میں نے ایسے گھروں میں جا کر دیکھا ہے جو اپنے پوتے اور نوازوں کی ایسی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے، آج اکیلی اتنی بڑی کوٹھیوں میں پڑی ہوں، ان کے بچے تک ان کے ساتھ رہنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، اپنی فیملیز کو لے کر الگ ہو گئے ہیں، اور وہ شوہر بھی فوت ہو گئے ہیں، اور وہ ماں بالکل اکیلی نوکروں کے سہارے جو ہے پوری کوٹھی میں رہ رہی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ہے، اس لیے غیر شرعی رسموں میں چاہے ہمارے جو ہے وہ جتنے مرضی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہاری رشتہ داریاں، یہ تمہارے جو اولادیں ہیں، قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن جو ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بڑے دردناک عذاب سے ایک چیز نجات دے گی اور وہ ہے جہاد۔
اور جہاد کس کے ساتھ؟ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ. آپ غزہ نہیں جا سکتے، لیکن آپ یہاں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. تو ہم سب کم از کم ایٹ لیسٹ وہ مجاہد تو بنے کہ آنکھوں سے ہم جو بھی ہم نے حکم پڑھا ہے پورے دورہ قرآن کے اندر، پورے نور میں، ان غیر محرم کو غیر محرم سمجھیں، ان سے آنکھیں جھکائیں. زبان سے جہاد کیا ہے؟ تو جو غیبت، چغلی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آپ نے حکم پڑھے ہیں، ہم ان سے بچنے والے بن جائیں. ہاتھ، اس کا تقویٰ کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ مبذر نہ بنے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ مال کے ساتھ جہاد ہے کہ انفقو، خرچ کرو، مما رزقناہم سرا وعلانیہ، خرچ بھی کرنا ہے اور دنیا کے کاموں میں بیجا اڑانا نہیں ہے. اور یہ بیجا رسومات پہ خرچ کرنا، تو جی ہم اللہ کے راستے میں بھی تو دیتے ہیں، مسجدوں میں بھی تو دیتے ہیں، غریبوں میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیں گے. آپ کروڑوں بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ مبذر نہیں ہیں. لیکن آپ سالگرہ پر، آپ جو ہے یہ غیر شرعی رسومات پر آپ تھوڑا بھی خرچ کر رہے ہیں تو مبذر کی لسٹ میں آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہم میرے مالوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ جہاد کریں گے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو تم عمل کرتے ہو، عمل کر رہے ہو، اگر تم جانتے ہو. یہی والا جہاد جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھانا، دسترخوان پر کھانا. آج ہی سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ شلوار پہننی ہے، ٹراؤزر نہیں پہننا. آج ہی سے ارادہ کر لیں کسی مہندی میں شرکت نہیں کرنی، اور ایسی بارات اور ایسے ولیمے میں بھی شرکت نہیں کرنی جہاں پر میوزک ہو، اتنا لاؤڈ میوزک، اور ہم صرف کھانا کھا کر ہم صلہ رحمی کر آ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ اس وقت ایک بندہ بھی بائک آؤٹ کرے نہیں، یا تو مجھے بلانا ہے تو میوزک نہیں. ہم لوگ ہم کہتے ہیں وہ برادری ناراض نہ ہو جائے، برادری والوں کو بھی تو کچھ ہو کہ بھئی ہم ناراض نہ ہو جائیں. کبھی وہ بھی تو کبھی ہماری ناراضگی کا پرواہ کریں، اور آپ تو ہیں بھی حق پر. تو جو ہے وہ اللہ پاک ہمارے اس عمل سے انشاءاللہ یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کتنی پیاری اللہ پاک نے آیت فرمائی ہے کہ ہمارے اس عمل سے، سنت کو ہر معاملے میں زندہ کریں گے تو ہمارے پچھلے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اور یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سبحان اللہ. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. غزہ کے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے یہ مساکن طیبہ کے وارث بنے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ سوشل بائک آؤٹ کر کے، اور ہم ان کے کلچر سے بائک آؤٹ کر کے، ہم ان کی جتنی بھی ان کی رسومات ہیں یہود و نصارہ کی، ہم اس سے بائک آؤٹ کر کے مساکن طیبۃ کے وارث بن جائیں. میری بہنوں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ پاکیزہ ٹھکانے فی جنت عدن کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی. وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. میری بہنوں، اگر وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو نے کہا کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے؟ میں کہا مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. میں نے درختوں کی ٹہنیاں پکڑی اور مسواکیں کرنا شروع کی. سبحان اللہ. دشمن پر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ یہ تو ایسے ہیں جن کو ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جناب یہ تو لکڑیاں دبا کر آ رہے ہیں، اور اس کے رعب سے وہ دشمن بھاگ گئے اور فتح ہو گئی. تو آج بھی اگر ہماری فتح ہمیں ہمارے نصیب میں لکھی جا سکتی ہے اگر ہم مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں، اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی یہ رسومات اپنی برادری سے جو ہیں ان سب کو یہ پیغام دیں، غلط کر رہے ہو غلط کر، اور غلط کرنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہے تو اس میں شامل نہ ہوا جائے. اللہ جب قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو. صاف سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اب دیکھیں مکس گیدرنگ ہے شادیوں پر، اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھی ہیں، میوزک ہے، وہاں پر بے پردگی ہے، لیکن ہم وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے بھتیجے کی شادی ہے، نند کے بچے کی شادی ہے، اب ہمارے جناب اس کی. تو اس وقت ہم اگر یہ بائک آؤٹ کریں گے
یقین کریں ایک بھی کرے گا نا تو وہ سارا معاشرہ ہی بے شک سے بے راہ ہو، لیکن اللہ اس کو حیاتن طیبہ فلنحیینہ حیاتن طیبہ دے گا، اور مرنے کے بعد سبحان اللہ جنات تجری من تحت الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں بتایا نا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو بنایا چمکتا ہوا چراغ، والقمر قدرناہ منازل، چاند اس کی ہم نے منزلیں مقرر کری، تو ہم نے یہاں پر جو ہے والجبال اوتادا، پہاڑ بنائے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا مطالعہ پورا کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھ کیسے بچھایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے آسمان کو بلندی دی۔ اب یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایک ایمان کی کیفیت کے ان بندوں کا ایمان بن جائے، اور جب ایمان یہ بن جائے گا تو یؤمنون بالغیب، کہ جب دیکھنے والی چیز یہ کتاب سچ بول رہی ہے تو یؤمنون بالغیب، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ بھی کیا ہوگی ہمارے لیے ایسی ہی سچی ہے، جیسے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا، جیسے ہمیں آسمان کی بلندی نظر آ رہی ہے، زمین کی پستی، پہاڑوں کے میخ نظر آ رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہوگی سبحان اللہ، جو جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور باغات بھی کتنے سبحان اللہ کا ارضها كعرض السماوات والارض، جیسے آسمان زمین کی چوڑائی، اتنے بڑے باغات آسمان زمین کی چوڑائی کے برابر، اور لمبائی کتنی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بہت بڑی سلطنت ہوگی جب وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے گا اور بڑی سلطنت کو دیکھے گا، اور وہ نعمتیں اور وہ سلطنت کیسی ہیں، اللہ اکبر، کہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ 2000 برس تک ایک جو جنتی کی ڈیکوریشن ہے وہ 2000 برس کی مسافت تک پھیلی ہوگی، اس کی جنت بھی اور جنت کی نعمتیں، اور اکواب موضوعہ، تو جو ہے پہلے ہی سے جام سجے ہوئے ہوں گے۔ ہم یہاں پر کچھ چھوڑیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو وہاں دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ، میں تو صرف یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ابھی تو ومل حیات الدنیا متاع الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اور دھوکے کے گھر میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جو چیز بھی نازل کی ہے ایک اندازے سے اتاری ہے، اور ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، تو اور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جب تمہیں نہیں پتا میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، تو اللہ وہ دیکھنا نصیب فرما دے، اور وہ پاکیزہ ٹھکانے اتنے ہیں کہ سرور مرفوع، وہاں پر اللہ نے بیڈ بھی لگوا دیے ہیں، اور وہاں پر نماری کو مصفوفہ، غالیچے بھی بچھوا چکا ہے، اور ذرابی مبسوسہ، گول تکیے بھی لگوا چکا ہے، اور وہاں پر صرف تم نے کیا کرنا ہے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تکیہ لگا کر بیٹھو گے، نہ سخت سردی ہے نہ سخت گرمی ہے، وجنى الجنتین دان، جنت کے میوے جھک رہے ہوں گے، اور وذللت قطوفها تذلیلا، اور جو ہے اس کے کوشے جو ہیں وہ بالکل جھک کر قریب آ جائیں گے، اور سبحان اللہ یسقون من رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شرابیں پلائی جائیں گی، یہاں شراب حرام کر دی، وہاں اللہ تعالیٰ خود پیش کر رہے ہیں، یہاں کوکا کولا چھوڑ دی، وہاں پر اللہ رب العزت خود اس تقوی والے روزے دار کی بھوک پیاس کے بدلے اللہ رب العزت سبحان اللہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، کوئی ایسی شراب ہے مزاجہ تسنیم، کوئی ایسی شراب ہے جس میں مزاجہ زنجبیلا، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے، تو دیکھو میری بہنوں یہاں کی جو کتاب نے اگر بتایا نا سورج چاند ستارے یہ سچ ہے، تو خدا کی قسم بالکل ایسے ہی مرنے کے بعد یہ چیزیں نظر آئیں گی، اس کے لیے ہمیں اللہ نے کہا کہ تمہیں یہ جہاد کے بدلے تمہیں میں دردناک عذاب سے بھی بچاؤں گا، جہنم جو دنیا کی آگ سے زیادہ 69 درجے زیادہ تیز ہے، تمہیں اس دردناک عذاب سے بھی، جہاں پر بختی اونٹ جتنے سانپ ہیں، سانپوں کے زہر ہیں، جہاں پر کانٹے دار جھاڑیوں والے کھانے ہیں، تو جی تمہیں نجات دے گا من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا، اور ایسے باغات میں بھی داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ نہروں کی صورت میں کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب نہروں کی صورت میں بڑا لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِن، میٹھے پانی کبھی باسی نہیں ہوگا، اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، صاف شہد نہروں کی صورت میں، دیکھو ہم یہاں پر اگر ان کا
اس طرح کا جہاد جو ہم اس وقت فرض عین جہاد کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر یہ کریں گے تو کتنی پیاری اللہ رب العزت نے کچھ تو یہ بتا دی چیزیں، اور کچھ کو کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، اور تمہیں ہمارے اس جہاد کرنے پر، سوشل بائیکاٹ کرنے پر، اور یہ جو کلچر ہے یہود و نصارہ کا لباس اور ان کی یہ ساری رسومات، اس سے ٹوٹلی بائیکاٹ کرنے پر ہر باطل کی ہوگا کیا؟ اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں پھر نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہ فتح قریب، اور فتح بھی آئے گی، وہ بشر المومنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ان آیات کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ مددگار اللہ کے۔ اب آپ نے پورا قرآن سنا ہے، اللہ کی مدد، اللہ تو کن کہ کائنات بن جائے، اللہ کو مدد کے لیے کیا ضرورت ہے؟ لیکن کتنا بڑا منصب اللہ نے دیا، کونو انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ یہ تم نے پوری اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اب اس کو جو ہے آگے پہنچاؤ۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بیان للناس، تم نے اب یہ آگے پہنچانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات کو غور سے سنے اور آگے ایسے ہی پہنچاتے، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو نظر اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، جو بات کو غور سے سنے اور آگے پہنچ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کہا کما قال عیسی بن مریم، جیسے عیسیٰ بن بیٹے مریم کے بیٹے نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ حواریوں سے کہا کون مددگار بنے گا اللہ کا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو ایک جماعت تو اس سے انکار کر بیٹھی، اور ایک جماعت نے کیا کیا، اس پر ایمان لے آئی، اور وہ جماعت پتہ ہے کہ اللہ کے حکموں سے اور اپنی چودراہٹ کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا کر دیا نبی کو، ہمارے اس میں کیوں نہیں پیدا کیا، ان کا اللہ سے بغض ہو گیا، ان کا اللہ رب العزت سے، یہ ایسی قوم ہے یہودی ہر درم، سب سے زیادہ نعمتیں، انی فضلتکم علی العالمین، فضیلت دی تھی ہم نے تمہیں جہاں والوں پر، لیکن یہ اتنی فضیلت ہونے کے بعد صرف اللہ رب العزت سے، اتنے پیارے اللہ سے بغض کرنے لگ گئے کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسرائیل میں کیوں نہیں نازل کیا، بنو اسماعیل میں کیوں کر دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اللہ نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور ہو گئے وہ غالب ہونے والے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے یہ نقطہ ہمیں بتا دیا کہ ابھی بھی تم غالب ہونے والے ہو سکتے ہو، کس پر؟ اللہ کی مدد آئے گی کس پر؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، دشمنوں پر اللہ کی مدد آئے گی اور وہ غالب ہونے والے۔ آج بھی اللہ کے وعدے ہیں، صرف کیا ہے، تجاہدون فی اموالکم وانفسکم، کہ اپنے مالوں سے بھی اور نفسوں سے جہاد کرو، یہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا، جنت عدن بھی دلائے گا، اور اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو مسلمان بھی غالب رہ سکتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم کیا ہوا، ایمان والے رہے۔ تو اصل میں ایمان والے کی جھلک ہر عمل کے اندر سنت کی جھلک ہو تو اللہ ایسا ایمان والا بنا دے جسے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، کلین شیو اور آئی بروز پلکنگ بنی ہوئی اور بے پردگی، اور جناب یہ شادیوں پر بے راہ روی، بے حیائی، گھروں کے اندر ناچ گانے کے ہر وقت آلات ہاتھوں کے اندر، بے حیائی کے حالات ہمارے جو اللہ نے حرام کی، وہ ہمارے بچوں کے فیس بک، اور وہ اس پر ساری ساری رات گزرے، اور اس پر ہم امید کریں کہ اللہ کی مدد آئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس مدد آنے کے لیے اسباب بھی بتا دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر باطن میں مجاہد بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہے الہ العالمین، ہے سمیع ذات اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد اللہ، ان اللہ سمیع علیم اللہ، ان اللہ رؤوف بالعباد اللہ. ہے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم بڑے ہی ناشکر ہیں. اے اللہ، ہم کبھی بھی جرت نہ کرتے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، ہم اتنے شرمندہ ہیں. یا اللہ، ہمیں مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن میرے مولا، میرے مالک، آپ نے خود ہی فرمایا وقولا ربکم ادعونی استجب لکم. اے اللہ، آپ نے اس میں نیک اور گناہ گار کی کوئی شرط نہیں لگائی، بس کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اے الہ العالمین، جب ہم نے آپ کا فرمان پڑھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. میرے مالک، میرے خالق، میرے پیارے اللہ، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے. یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا گار ہیں. اللہ، یا اللہ، ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ، ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے. اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں. اللہ، ہمیں لباس ہمارے صحیح کر دیجئے. اللہ، ہماری شادیاں، ہماری بوتیاں، ہمارے غم، ہمارے، یا اللہ جتنے بھی ہمارے برے اعمال ہیں، میرے مالک ان کو نیکیوں میں مبدل فرما دیجیے. ہمیں اس رمضان میں تو متقین میں شامل فرما دیجیے. ہمیں اس رمضان میں تو میرے مولا عباد الرحمن بنا دیجیے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دن آنے والا اور بہت جلد آنے والا اور بہت قریب آنے والا ہے. یا اللہ، جب آواز آئے گی عرش پر سے این المتقون این الصابرون. یا اللہ، یا اللہ، جہاں پر سمیہ اپنے ٹکڑے لے کر آ رہی ہوں گی بدن کے، اے اللہ، جہاں پر میرے مالک ہے، یا اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن کے 17 ٹکڑے لا رہے ہوں گے، اللہ جہاں حسن حسین اپنے سر اٹھا کر تیری طرف آ رہے ہوں گے، یا اللہ کہ دنیا میں بھیجا تھا، یا اللہ ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی تجھے راضی کرنے کے لیے. یا اللہ، ہم وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے، ہم وہاں پر کیا کریں گے. میرے والے کی بات الرحمان بنا دیجئے، متقین کی لسٹ میں شامل کر دیجئے. ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑیے. اللہ، میرے تو والدین اس دنیا میں نہیں رہے، جو پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے ہوں.
یا اللہ ہمیں صرف تیرا ہی سہارا ہے، ہمیں صرف تیرا ہی سہارا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا حاکم نہیں جو ابو بکر جیسا ہو، ہمارے پاس کوئی ایسا حاکم نہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، اللہ وہ خالی ہاتھ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تجھے دکھا کر کچھ سوال کر سکے۔ میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ، یا اللہ تو ہمیں قبول کر بنا لے، بنانا پھر بھی بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہمیں برادریوں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ میں، یا اللہ، یا اللہ مسلمان میرے مولا اپنی زبان کے ذائقوں کو معبود بنا بیٹھے، یا اللہ کرکٹ میچ کے پیچھے اللہ جو فرض نماز چھوڑ دے مالک کو کیسے واپس لوٹے گا، اللہ اللہ کی امت کے نوجوانوں کو جماعت کی فکر نہ رہے، سنت کے چہرے کی کا شوق نہ رہے، سنت کے لباس کا شوق نہ رہے، اللہ تو مکہ مدینہ بھرا پڑا ہے میرے ملک، رش پہ رش لگے ہوئے میرے ملک، لیکن میرے مولا حالت مسلمانوں کی اور بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک ہمیں پتہ ہے آپ کا حکم ہے کلا لما یقضی ما امرا، کلا لما یقضی ما امرا، انہیں وہ کر کے ہی نہ دکھایا جو تیرے رب نے حکم دیا، اللہ اپنا حکم تیرے مسجدوں میں ٹوٹتے ہیں، اللہ حکم تیرے حرمین میں ٹوٹتے ہیں، حرم کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، اللہ ہماری حالت ذات پر رحم فرما، اللہ مسلمان پہ رحم فرما، اللہ منصور مجاہدین فی فلسطین فی غزہ، اللہ اللہ ربنا، یا اللہ آپ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ سنگائی نہ، ہم قدم قدم پہ تیرے اور تیرے رسول کی نافرمان ہے، نہ آنکھیں فرما بردار، نہ کان فرما بردار، نہ زبان فرما بردار، نہ ہاتھ فرما، یا اللہ یا اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم آدھے حکم تو مان لیتے ہو، آدھوں کو چھوڑ دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے کرے اس کے لیے کیا ہے، اللہ خزی فی الدنیا، اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روزہ کے حکم مان لیا، نماز کا حکم مان لیا، لیکن شرع پردہ نہ کیا، اے اللہ سنتوں کو پامال کیا، اے اللہ برادری کنبے کی رسومات پہ جھک گئے، اے اللہ قدم قدم پہ روٹی پہ جھک گئے، میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک آپ بھی ہمیں نہیں سنبھالیں گے تو اور کون سنبھالے گا، مالک مالک ہماری حالت پر رحم فرما کر اللہ ہمیں پورا اطیع اللہ و اطیع رسول کا نقشہ بنا دیجیے، مصداق بنا دیجیے، مجاہد بنا دیجیے، اور اے اللہ ہماری دعائیں ہمارے فلسطین مسلمان کے بھائی مسلمان بھائیوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ وہ اپنی ابابیلیں بھیج دے، اور گناہ سے سچی توبہ کرتے اللہ، خمیازہ ہمارے مسلمان بھائی بھگت رہے ہیں، ہمارے ماما صاحب ابھی مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ آپ کا فیصلہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول کر کے مالک تمہارے آنسو ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں کے حق میں قبول فرما کر میرے مالک بابی نے بھیج کر اسرائیل کو ایسا کر دے جیسے کھایا ہوا بھوس، اے اللہ جیسے تو نے قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط پر تباہی ڈالی، قوم شعیب پر تباہی ڈالی، اللہ تباہی آج اسرائیل پر ڈال دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے مال یا اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قبول فرما، ہم بخیل ہیں ہمیں سخی بنا، ہم بخیل ہیں ہمیں سخی،
ہماری دعاؤں سے اللہ ان کی بھوک مٹا دے، اللہ ان کی پیاس مٹا دے۔ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، چند آنسو ہے اللہ قبول کر۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، اللہ بے حیائی کا خاتمہ فرما دے، بے پردگی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کے تمام کلچر سے اللہ کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ فتنہ رافضیت سے بچا، فتنہ قادیانیت سے بچا، ہم روحانی جسمانی بیمار ہیں، ہمیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، سچے معنوں میں اللہ مومن بنا، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت والی بابرکت حلال روزی عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا۔ میرے والدین اللہ اس وقت قبر میں ہے، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، میری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ان سمیت جتنے مومن مرد مومن عورتیں مسلمان مرد عورتیں، اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے قبر کی وحشت تنہائی کو دور فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، اور جب ہم قبر والے ہوں اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ علیہ زبیر کی اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ پڑھنے جنہوں نے قرآن نے مکمل کیا ہے دورہ قرآن، اللہ ان پہ خاص رحمت والی نظر ڈال دے، اللہ ہم پر اپنی خاص نظر رحمت وہ ڈال دے جو تو نے بلال پہ ڈالے تھے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈالی تھی وہ ان پر اپنی نظر رحمت ڈال دے، جو تو نے سمیہ پہ ڈالی تھی وہ نظر رحمت ہم پہ بھی کر دے، اللہ جو نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تھی اللہ ہمارے شوہر ہمارے بیٹے ہمارے بھائیوں پر نظر رحمت ڈال دے، اللہ اتنے گناہ گار تو نہیں ہے، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ نعوذ باللہ شہید کرنے آ رہے تھے تیرے نبی کو، اللہ تو نے کایا پلٹ دی، تو نے ایسی نظر رحمت کی، اللہ اے اللہ 22 لاکھ مربع میل پر انصاف کی حکومت قائم کرنے والے بن گئے، اے اللہ وہ نظر رحمت ہم پہ بھی فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے ہمارے قیام اے اللہ ہمیں اے اللہ متقی بنا دے، اے اللہ جتنے چند دن باقی رہ گئے اللہ پورا رمضان ہی ایام معدودات تھا، اور اس ایام معدودات میں سے بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں بھاگ بھاگ کر ہر نیکی کو پر صورت عطا فرما، سستی کاہلی ہمارے سے دور فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہر بے نمازی کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہر بے پردہ کو شرعی پردہ دے دے، اے اللہ ہر بے اولاد کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو تو نے اولاد جیسی نعمت دی ہے اللہ اپنا اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہر قرض دار کو قرض کے بوجھ سے رہا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہر بے گھر کو دنیا اور آخرت میں اپنے ذاتی کشادہ گھر عطا فرما، اللہ بے سکونوں کو سکون عطا فرما، اے اللہ ہم سب بہن بھائیوں کے اندر محبت پیار سلوک پیدا فرما، ہم مسلمانوں کو جس میں واحد بنا دے، اے اللہ ہمارے فلسطین کی، اللہ ہماری مسجد اقصیٰ کی، ہمارے حرمین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جتنے بھی اہلیہ زبیر نے یہ محنت کی ہے اللہ اس کی بارگاہ میں اللہ ساری کمی بیشی معاف فرما کے اپنی شایان شان بنا کر قبول فرما کے اللہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ جتنے بھی یا اللہ جو بھی جڑی ہیں اللہ ان کو متقی بنا دے، اپنی پیاریاں بنا دے، اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. یا اللہ اتنی مبارک مجلس ختم قرآن کی دعا ہے. اللہ میرے مدرسے بیت القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس سمے جتنے بھی مدارس ہیں مساجد ہیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اخلاص کی دولت نصیب فرما. اور جو میرا مدرسے کی زمین لی ہے مزید اے اللہ اس کے بقایا جات ان پیاریوں کے صدقے اللہ ان ختم قرآن کرنے والیوں کی برکت سے اللہ جلد سے جلد اس بقایا جات کو پورا فرما کے اللہ اس کو بھی جنت کے باغ میں اللہ شامل فرما دے. جلد سے جلد اس کی تعمیر مکمل فرما کے اے اللہ اس کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 3:30 بجے کی محفل ہے وہ اب کل انشاءاللہ صبح جو ہے 5 بجے ہوگی, جس میں فلسطین کے حالات پہ پوری طریقے سے روشنی ڈالی جائے گی کہ اصل میں یہ سارا چکر ہے کیا, تاکہ ہم مسلمانوں کو جو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تاکہ آپ کو بھی آگاہی ہو, دوسروں کو بھی دعوت دیں. دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بنات صفا کی محنت کو قبول فرما لے, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شمار فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.